طواف زیارت کے بعد بھی حج کی صفا دوڑیں گے. حلق اس طرح سے افضل ہے مشین سے، کیونکہ قرآن میں لفظ ہے محلقین رؤوسکم، حلق ہے تو حلق ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے. مشین سے تو کسر ہوگا نا، حلق تو نہیں ہوگا. مغرب کی فرض نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے ہاں پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی رشتہ دار بینک میں کام کرتا ہے، اس کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. بہرحال مسجد میں بغیر داڑھی والے کو امام نہ بنائے، چونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بغیر داڑھی والا جو داڑھی کٹاتا ہے بار بار یا منڈاتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور فاسق ہو جاتا ہے. حج کی صفا اور زیارت طواف اگر احرام کھل گیا تو کپڑوں میں ہوگا. میں 6-7 دفعہ طواف کرتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں. تقسیم نہیں ہو سکتا، ایک کے لیے ایک. ہاں جیسے 50 طواف کے ہاں یہ حدیث ہے. مجھے بھی اگلے دن میرے دوست ہیں قاری خلیق اللہ سے، انہوں نے لکھا تھا کہ ترمذی میں یہ حدیث ہے. تو بہرحال الحمدللہ حدیث مل گئی تو آمنا و صدقنا. 2 بھائیوں کی اکٹھی شادی کرانا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اکٹھی نکاح نہ کرائیں، یعنی لوگ لڑانا چاہتے ہیں. کیوں نہ کرائیں؟ چاہے 4 بھائی ہیں، چاروں کا ایک دن نکاح کر دیں. ثنا ہر رکعت میں نہیں ہوتی، پہلی رکعت میں. نماز میں افضل یہی ہے کہ سورتوں کی جو ترتیب ہے اسی سے پڑھیں، لیکن اگر ترتیب غلط ہو جائے نماز ہو جائے گی. برس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس زمزم علاج ہے. اگر طواف میں نیت نہیں کی تھی لیکن طواف کے بعد میں نے کہا کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، یہ بھی ہو سکتا ہے. حج کے اندر رمی قربانی حلق میں ترتیب ہے حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. مسجد حرام کی حد تو پورا مکہ ہے، جیسے مثلا مزدلفہ بھی حرم ہے، مینا بھی حرم ہے. عرفات کے قریب جا کے حد ختم ہوگی. ادھر مسجد عائشہ تک حد حرم ہے. حائضہ عورت باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی. آواز نہیں آتی آپ کے سپیکر کی، اللہ ہدایت دے ان کو کوئی انتظام کریں. باہر حائض والی عورت سین میں بیٹھ سکتی ہے. سورۃ فاتحہ اگر حنفی ہے تو امام کے پیچھے نہ پڑھے. اگر عورتیں اپنے زیر ناف بال جو ہیں دوائی کے بجائے اس طرح سے صاف کریں کوئی حال نہیں، مقصد صاف کرنا ہے. اگر بوڑھی عورتیں ہیں 8 ذی الحجہ سے پہلے ان کو طواف کرا کے صفا کرا سکتے. میرا بھائی تکلیف تو طواف میں ہے، صفا میں کیا تکلیف ہے؟ وہاں تو 4 منزلیں ہیں، پھر ریڑیاں لگی ہوئی ہیں اور الیکٹرک گاڑیاں بھی موجود ہیں. تم تکلیف نہ کرو، واپس آ کے کرانا. مسافر جہاں بھی ہیں قصر پڑھیں گے. احرام کی حالت میں اپنی بکری ذبح کر سکتے ہیں، بالکل سنت ہے. بہرحال اچھا جانور لیں، کمزور نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو. ایک آدمی تمتع والا مدینے چلا گیا، وہاں سے احرام باندھ کے پھر عمرہ کرتے. بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، تمتع ہی رہے گا. لوگ حج کے دوران فوٹو نکالتے ہیں، ناجائز ہے. والد کا نام حج کر بالکل کریں. حج افراد ہے تو بکری لازم نہیں ہے، تمتع ہے تو لازم ہے. اگر دونوں احرام میں فارغ ہو گئے، طواف کر لیا، صفا کر، تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں. عمرے کے طواف میں اجتباء بھول گئے، بہرحال سنت سے معلوم ہو گئے، جرمانہ کوئی نہیں. بہرحال کوئی رقم ملی ہے تو خیر غریبوں کو دے دو. ہم 4 آدمی ہیں، طواف اور عمرے کے بعد صفا کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں.
میں نے پہلے کینچی سے بال کاٹے، بعد میں اس طرح پھروایا، وہ بھی ٹھیک ہوگی، حرج نہیں۔ ایک آدمی پر قرضہ بھی ہے، مکے میں مقیم ہے، گھر کی قربانی اس پہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کی خواہش نہیں ہے کہ کوئی تعریف کرے، لیکن دل میں وسوسے آتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے معاف ہیں۔ 48 میل یعنی 78 کلومیٹر سفر ہو تو پھر قصر ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں پہلی رکعت تکبیر کے بعد ثنا، پھر درود اور پھر دعا۔ امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ ہمارے ذمے ہے آمین۔ طواف کے دوران میں اونچی آواز میں دعائیں نہ کریں تاکہ لوگوں کا طواف اور ذکر ڈسٹرب نہ ہو۔ میرے بیٹے کا نام ولید ہے، بالکل ٹھیک ہے، کافروں کے نام بھی ہوتے تھے، یہ کس میں کیا ہے؟ ولید بڑے بڑے صحابہ کا نام بھی ہے، تابعین کا نام بھی ہے، کافر کا نام بھی ہے، ولید ابن المغیرہ۔ مسجد عائشہ سے حرام بعد میں ہو سکتا ہے۔ مکروہ وقت میں نماز واجب طواف نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ مسجد نبوی ہو یا مکہ ہو، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ طواف کے دوران مرد عورتیں پھنس جاتی ہیں، ایسی حالت میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، اذان سے پہلے نکل جانا چاہیے۔ بہرحال چہرہ ننگا ہوتا ہے، ناجائز ہے۔ میں نے عمرے کی نیت کی، نماز کے لیے آدھا سر ڈھانپا، دم نہیں پڑا، لیکن ضرورت نہیں ہے ڈھانپنے کی۔ میں نے طواف مکمل کیا، صفا مروہ مکمل، گھر والی کے بال خود کٹوائے، کوئی بات نہیں۔ مغرب کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت ہیں مستحب ہیں۔ ایک دفعہ بھی اذان تکبیر میں اذان ہو سکتی ہے، اور اذان کی طرح 2 دفعہ بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ واجب چھوٹ جائے تو لازمی بات ہے سجدہ صاف دینا پڑے گا۔ نیت ہم نے باندھی، ایک اور آگے آگے کھڑی ہو تو آپ توڑ دیں، بس، وہ تو نہیں توڑے گی۔ احرام کی تابند میں کوئی بیلٹ لگا لیں، وہ لگا سکتے ہیں۔ حرم کے سامنے جو ٹاورز میں مساجد ہیں، اگر صفیں حرم کی نظر آتی ہیں وہاں سے، پھر نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، عالم بنائے۔